الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں حق بات بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں متشکر و ممنون ہوں حضرت علامہ مولانا ساجد حسین لغاری صاحب کا کہ وہ ہماری اس محفل میں تشریف لائے. ناظم اعلیٰ جامعہ باب القرآن حسن اسکوائر حضرت علامہ مولانا ظہور احمد چشتی صاحب جامع مسجد بلال سیکٹر وائی 3 سے تشریف لائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن مدنی سعیدی صاحب کرم الہی مسجد روح فیروز پیٹل گلزار ہجری سے تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا حمید اللہ سعیدی صاحب گارڈن سٹی سے تشریف لائے. مولانا مشتاق صاحب جہان آباد سے تشریف لائے. مولانا فدا المصطفیٰ سیاری صاحب بھی جامع باب القرآن سے ناظم تعلیمات ہیں، وہاں سے تشریف لائے. میں سب کا مشکور و ممنون ہوں. ہماری جو محفل ہے وہ ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو منعقد ہوتی ہے. 11ویں اور 12ویں دونوں کی نسبت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. یہ ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ ماشاءاللہ. علامہ ندیم اختر القاضی صاحب تشریف لائے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ محض ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے کہ اس کا ثواب جو ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، جو بھی ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اور ان سب کا ثواب جو ہے وہ ہم اپنے بزرگان دین کی روح کو، اپنے والدین کی روح کو ایصال کرتے ہیں. اس کو ایصال ثواب کا نام دے دیں، اس کو 11ویں شریف کا نام دے دیں، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، لیکن بہرحال جو بھی نام دیں اس کا نتیجہ یہی ہے
کہ یہ محفل جو ہے محض ایصال ثواب کی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 11ویں کا لفظ کہاں سے ہے، اس طرح کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ہم، یہ مستحبات میں ہے، اچھا عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو اچھا ہے، نہیں کرتا تو برا بھی نہیں ہے، جس کو جو توفیق اللہ نے دی ہے۔ ایک محفل ہوتی ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں، سب مل بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ تسلسل رہا ہے، پچھلے 2-3 مہینے سے یہ منقطع ہوا، لیکن اس کے بعد آج سے جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگرچہ چاند کی 11 تاریخ نہیں ہے آج، لیکن میں نے کہا نا کہ 11ویں شریف کا مطلب یہ نہیں ہوتا چاند کی 11 کو ہی کرنی ہے، ایصال ثواب ہے، جب آپ کو وقت ملے کریں۔ میں اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے ایک محفل منعقد کرتا ہوں، سب کو بلاتا ہوں کہ بھائی آئیں، ذکر کریں گے، اور ذکر کا جو ثواب ہوگا وہ ہم اپنے والدین کو، اپنے آباء و اجداد کو ایصال کر دیں گے، تو اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے۔ اس میں جہاں ذکر و اذکار ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی دور دراز سے آئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے کوئی ایسا عمل بھی ہو، کوئی قرآن و حدیث کی کوئی بات، کوئی مسئلہ، فقہ کا مسئلہ ہو، کوئی تصوف کی بات ہو، قرآن حدیث کی بات ہو، وہ لے کے جائیں، تاکہ جب ہم ذہنی طور پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے قابل ہوں گے تو پھر یقیناً ہم اپنی اولاد کو بھی سکھا سکیں گے۔ جب ہم اپنا جو ہے قرآن و حدیث سیکھنے کی طرف مائل ہی نہ ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے جو اولیاء کاملین کا ایک طریقہ رہا ہے، صالحین کا۔ تو ان کا طریقہ یہی تھا کہ محافل کا انعقاد کیا جاتا، دور دراز سے لوگ آتے، ان کو جو ہے قرآن و حدیث کی کوئی بات بتا دیا کرتے، تاکہ ان کے لیے وہ قرآن و حدیث کی وہ بات مشعل راہ بن جائے۔ آج کا جو مجھے موضوع ہے میرا، وہ حقیقت تصوف ہے۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، ہم تو تصوف والے ہیں، ہم تو صوفی ہیں، ہمیں شریعت سے کیا لینا دینا۔ اب اندازہ کریں کہ تصوف کا انہوں نے حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ تصوف در حقیقت اصل دین ہے، اصل دین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کے 3 گوشے ہیں، ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے، تیسرا احسان ہے۔ اور ان تینوں گوشوں کا ذکر حدیث جبرائیل میں ملتا ہے، جو بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ انسانی شکل میں آ گئے، آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اس میں اسلام کے بارے میں جب جبرائیل امین نے انسانی شکل میں ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا، ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، اس کے دودھ سے زیادہ سفید جو ہے اس کے کپڑے ہیں، لیکن مسافر تھا، لیکن سفر کے آثار اس پر نمایاں نہ تھے۔ وہ آیا اور آ کر کے سوال کرنے لگا، سوال کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے سوال آقا علیہ السلام نے جب جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ارکان ہیں، 5 ارکان اسلام کے، وہ آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ کہنے لگا قال صدقتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ یسألہ و یصدقہ، سوال بھی خود کر رہا ہے
اور جواب کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قال فاخبرنی عن الایمان، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ عقل اسلام نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکت پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، اس کا معنی۔ تو اسلام کے بارے میں پوچھا، دوسرا ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ اگر دین فقط ان دو چیزوں کا نام ہوتا، عقیدے اور عمل کا نام ہوتا، تو جبرائیل امین تیسرا سوال نہ کرتے۔ تو انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا جو مسلم شریف کی روایت ہے، قال اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر، اس حال میں کر تو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری یہ کیفیت، تجھ پر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس احسان کو جب یہ علم الاحکام جو ہے جب فن بنا، علم کلام بنا، علم الاحکام جو ہے فقہ بنا، اور یہ جو ہے علم العقائد علم الکلام بنا، اسی طرح علم تصوف جو ہے، علم الاحسان جو ہے یہ تصوف بنا، تو پتہ یہ چلا کہ تصوف جو ہے وہ اصل دین ہے۔ یہ سمجھنا کہ تین گوشے ہیں، دو گوشوں کو ہم لے لیں، عقیدہ اور عمل۔ جو اسلام کی بات ہے اس میں عمل بتایا گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ عمل ہے نا۔ اسلام کے بارے میں جب سوال ہوا تو عمل کا بتایا، اعمال حسنہ۔ جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو عقیدہ بتایا کہ کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ہے، وہ عمل ہے۔ اگر محض عقیدے اور عمل کا نام دین ہوتا تو حضرت جبرائیل امین جو ہے احسان کے بارے میں نہ پوچھتے کہ یہ اصل ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے یہاں ایک خوبصورت بات لکھی، انہوں نے یہ لکھا کہ جب انسان جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنا وضو کرتا ہے، کپڑے پاک صاف پہنتا ہے، جس مقام پر کھڑا ہے وہ بھی پاک صاف ہوتا ہے، یعنی کہ فقہ یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو سنوار کر کے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، نماز کامل ہے۔ لیکن مولانا عبد الماجد دریا آبادی علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف والوں کے ہاں ابھی بھی نماز ادھوری ہے۔ کیوں ادھوری ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کے ہاں جو ہے صوفیاء کے نزدیک جو ہے وہ جہاں آپ اپنے لباس پاک اور صاف کر رہے ہیں، اپنا ظاہر پاک اور صاف کر رہے ہیں نماز کے لیے، وہاں آپ کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ جہاں ظاہری نماز میں آپ سر جھکا رہے ہیں، باطن نماز اس وقت کامل ہوگی جب تک کہ آپ کا دل جو ہے وہ نہ جھکے۔ آپ کو دل کو جھکانا پڑے گا۔ جب انسان کے سر کے ساتھ اس کا دل بھی جھکتا ہے، رب کعبہ کی طرف جو ہے اس کا دل بھی جھکتا ہے، اور اس کی روح جو ہے پاک ہو جاتی ہے، پاکیزہ روح کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو جا کر کے نماز کامل ہوتی ہے۔ تو علم شریعت اور طریقت دونوں، علم شریعت جو ہے شریعت یوں سمجھ لیں ایک تھیوری ہے، اور طریقت جو ہے پریکٹیکل ہے۔ اس پہ جو کمال درجہ حاصل ہوتا ہے اسے معرفت کہتے ہیں، اور کمال درجہ حاصل ہوتا ہے تو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہے تو برانچیں ساری دین کی ہے نا، شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ تصوف الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، تو میں نے جیسا عرض کیا کہ تصوفیہ کے نزدیک جو ہے تصوف یہ ہے کہ جو دین کو، جو فقہ حاصل کرے تصوف کو نہ لے، جو تصوف کو لے اور فقہ کو چھوڑ دے، دونوں شریعت کے نظر میں امام مالک علیہ رحمہ کا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے معتبر نہیں ہے جو ہے۔ اسی طرح جب صوفیہ جب نماز پڑھتے ہیں، یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ایک ایسی کیفیت ہے انسان پر طاری ہوتی ہے، ایسا حالت استغراق میں پہنچتا ہے کہ وہ حسن ازل کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا جسم بھی پاک ہو جائے، روح بھی پاک ہو جائے، اور وہ
حسن ازل کے جلووں میں مگن ہونا چاہے تو اسے یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے پہنچی، تو آقا علیہ السلام کو جب مخاطب کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من انتی، تو کون ہے؟ کہا کہ انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ فرمایا کہ کون عائشہ؟ کہنے کے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ فرمایا کہ کون ابو بکر صدیق؟ یار غار، کون ابو بکر صدیق؟ عرض کیا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے۔ فرمایا کہ ابو قحافہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں پلٹ آئی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ تو وہ اس وقت پوچھ لیتی کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اگرچہ تم سفر و حضر میں میرے ساتھ ہو، بچپن سے ساتھ ہو، سب کچھ ہے، لیکن میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک ایسی استغراق کی کیفیت تھی نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میرے مولا کے تعلق کے درمیان کبھی کبھی ایسی گھڑی آتی ہے تو نہ تو کوئی فرشتہ وہاں دم مار سکتا ہے، نہ کبھی نبی اور رسول کا وہاں سے گزر ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی کیفیت، وہ جو وجد کی جذب کی کیفیت ہوتی ہے وہ طاری ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آقا علیہ السلام پر یہ حالت استغراق طاری ہوتی ہے تو جو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جس طرح کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی نا، جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر ممکن نعمت عطا کر دی، سوائے معبود کے، الہ نہیں بنایا، اس کے الہ کے الہ جو کچھ ممکن تھا سب کچھ آقا علیہ السلام کو نواز دیا، عطا فرما دیا آقا علیہ السلام۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں سے آپ کے امتیوں کو بھی اس میں سے حصہ کچھ نہ کچھ ملا ہے، حسب حال حصہ ملا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا آپ کے امتیوں کو اس میں سے حصہ ملے گا؟ اس نعمت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو جو بھی نعمت ملی اس میں سے امتیوں کو ہر شخص کے حسب حال اس نعمت میں سے ایک حصہ ملتا ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملے گا؟ یہ درود کی بات، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور جواب دیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ اللہ وہی ہے جو تم پر جو ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے رحمت و بخشش مغفرت کے دعائیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام کو جو بھی نعمت ملی اس نعمت کا کچھ نہ کچھ حصہ امتیوں کو ملا ہے۔ تو یہ حالت استغراق جو ہے، یہ وجد، یہ کیفیت جو ہے وہ بھی امتیوں کو ملی ہے۔ اور ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، سورہ مزمل میں آقا علیہ السلام جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے صحابہ بھی شامل ہو جاتے، آج بھی ان کو حضور علیہ السلام کی معیت اور سنگت کا فائدہ ہوا، فیض ملا۔ آج بھی امتی نماز تہجد پڑھتا ہے، وہ نماز تہجد جب پڑھتا ہے تو اسے بھی حضور علیہ السلام کی معیت اور سنگت کا فیض ضرور ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، کیونکہ حضور کو جو بھی نعمت ملی ہے امتیوں کو اس میں سے ایک میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے، آج بھی کچھ پڑھتا ہے۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ آقا علیہ السلام کے یہ جو اب یہاں پر جو ہے
جب علامہ اقبال علیہ الرحمہ جو ہے اس پر قلم اٹھاتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب جو ہے وہ تصورات عشق و خیرت میں بات کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی جو کہانی ہے وہ مصر کے ذوالنون سے لے کر کے ایران کے جلال الدین رومی تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ذکر پر، استقراق پر زور دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں جو ہے ذکر فکر کی جو مجلسیں ہیں، انسان کو یہ کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ شاہ شمس تبریز کو دیکھیں، وہ جو اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ جو تجربات اس میں مشاہدات ہوتے ہیں نا، حالت استغراق میں جو تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر جلال الدین رومی سے اس کے بارے میں، تجربات اور مشاہدات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ چونکہ شاعر بھی ہیں اور زبان بھی ان پر ایسی کہ وہ جو ہے الفاظ اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ تجربات اور مشاہدات کو صحیح معنی میں بیان کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر شمس تبریز کی روح کو اور جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کی روح کو جو ہے ایک جسم میں بند کر دیا جائے، اس سے جو چیز ابھر کے سامنے آئے گی وہی تصوف ہے۔ وجد بھی ہے، ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے، وجد بھی ہے، جذب کی کیفیت بھی ان پہ جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ اب یہ کیفیت کیسے طاری ہوگی؟ اب ہمیں حسن ازل کے جلووں میں گم ہونا ہے تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا، اتنی تاب ہم میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرید الدین عطار نے، اس کو ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ پروانے جو ہے بیٹھے تھے ایک مقام پر، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ شمع کی کیفیت کیا ہے، شمع کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بتائے۔ تو سارے پروانوں میں سے ایک پروانہ اڑا وہ کیفیت جانچنے کے لیے کہ شمع کیسی ہوتی ہے۔ وہ شمع ایک قلعے کی طرف گیا اور وہاں جا کر کے شمع جل رہی تھی، وہ آگ جل رہی تھی، تو وہاں آگ قریب گیا اور پھر واپس لوٹ آیا، آ کر کے اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے، کہنے لگا کہ شمع جو ہے وہ ایک روشنی کا نام ہے۔ تو جب سے سب سے عقل مند جو پروانہ تھا اس نے کہا کہ تم اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے۔ دوسرا پروانہ اڑا اور وہ جاتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس شمع کی تپش کو، آگ کی حرارت کو محسوس کرتا ہے، پھر واپس پلٹ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ وہ روشنی بھی ہے لیکن اس میں حرارت بھی ہے۔ تو وہ جو عقل مند پروانہ ہے وہ کہنے لگا کہ تمہاری دلیل بھی ویسی ہے جیسے اس کی، تم اس کی حقیقت بیان نہیں کر سکے۔ اب تیسرا جو پروانہ ہے وہ اڑا اس انداز سے، مست ہو کر کے وہ جاتے ہی جو ہے شمع کو، جو لو چل رہی تھی، شمع کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مس کر دیا۔ وہ جب مس کیا ہے، قریب ہوا، تو وہ شمع کی آگ کی حرارت اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا، وہ بھی شمع کی طرح جلنے لگا۔ اب دور سے یہ سارے پروانے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروانہ جو ہے یہ شمع کے اندر جو ہے وہ مل گیا ہے، اس کو حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ شمع کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک کہ اس کے اندر مل نہ جاؤ پتہ نہیں چلے گا حقیقت کا، جب تک کہ حسن ازل کے جلووں میں گم ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ بات کی کہ انسان جو ہے وہ جب تک کہ اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا، اپنی جسم روح کو فنا نہیں کرتا، اپنی انا کو ختم نہیں کرتا، نفسانی خواہشات کو ختم نہیں کرتا، تب تک اس حسن ازل کے جلووں کو پا نہیں سکتا، نہیں پا سکتا۔ حسن ازل کو یوں سمجھ لیں، دوسری مثال انہوں نے دی، انہوں نے یہ لکھا کہ حسن ازل یوں سمجھ لیں کہ ایک جنگلے کے اندر ہے، سلاخیں ہیں آس پاس، آپ سلاخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے حسن کا تھوڑا سا حصہ نظر آتا ہے، تھوڑا سا حصہ، لیکن اگر آپ کی روح طواف کرتی ہے، جنگلے کے ارد گرد گھومتی ہے،
جتنی تیزی سے گھومتی چلے گئی، یہ نفسانی خواہشات کی بات کر رہا ہوں، نفسانی خواہشات وہ حجابات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات وہ انسان کی روح جتنا جلدی پرواز کرتی ہے اتنا جلدی حسن ازل کے پردوں سے جو ہے حسن ازل کی حقیقی کو جان لیتی ہے، اس کو پا لیتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، پنکھے کے اوپر جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ تین پر ہیں، اوپر کا حصہ جو ہے ہمیں مکمل دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر یہ پنکھا چلنے لگ جائے جتنی تیز رفتاری سے چلے گا اتنی آگے کی چیز عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی دیکھیں گے تو کچھ حصہ نظر آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ یہ مثال دی انہوں نے، کہا کہ انسان جتنی جلدی اس کی روح پرواز کرتی ہے نا حسن حقیقی کی طلب میں، جتنا سفر کرتی ہے، جتنا تیز سفر کرے گی، وہ جو ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ وجد جو ہوتا ہے نا، وجد اور جذب، یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے، یہ پردہ اٹھنے کا پہلا مقام ہے۔ انسان کی جب جسم پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کی روح پاک ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کا دل جو ہے وہ حریم کبریا میں جب ہم جو ہے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں جب ہم یہ بیٹھتے ہیں تو پوری نماز پڑھنے کے بعد آخر میں السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر صوفیاء نے بات لکھی علماء نے کہ انسان جو ہے وہ ساری نماز پڑھنے کے بعد آخر میں جا کر کے جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، تو انسان نے سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں جا کر کے وہ سلام کرتا ہے آقا علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ وہ جب اس کی روح جو ہے سلام کرنے کا وقت آتا ہے، اس کی روح اس قدر جو ہے حریم کبریا میں پہنچتی ہے، جب اس کی روح حریم کبریا میں آقا علیہ السلام کی روح سے ملتی ہے تو فوراً انسان پکار اٹھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے، ہماری تو نہیں ہوتی، ہم تو غافل لوگ ہیں نا۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کو یہ مقام ملا ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی روح حریم کبریا میں آقا علیہ السلام کی روح سے جب مخاطب ہوتی، تو یہاں پر جو ہے حالت استغراق میں وہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ کلام کرتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ کلام نفسی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو وہاں جب اللہ سے کلام کیا تو اللہ سے کلام اس انداز سے کیا، نہ تو آواز تھی نہ الفاظ تھے، نہ آواز نہ الفاظ۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہو گئی کہ نہ الفاظ ہوں نہ حروف ہوں، الفاظ بھی نہ ہوں آواز بھی نہ ہو، تو یہ کیسے کلام ہو سکتا ہے؟ اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ جبرائیل امین سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ جبرائیل امین جب اللہ سے جو ہے مخاطب ہوتے عرض کرتے تو وہ بھی کلام نفسی ہوتا، یعنی کہ اللہ جب کلام فرماتا ہے تو اس میں نہ تو آواز ہوتی ہے نہ الفاظ ہوتے ہیں، پھر بھی کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، پھر بھی نہ لون رکھتا ہے نہ رنگ رکھتا ہے، پھر بھی اپنا دیدار کرا دے گا۔ اسی طرح اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر الفاظ کے بغیر آواز کے جو ہے وہ کلام کر دے۔ جب بندہ جو ہے حالت استغراق میں، امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جب بندہ حالت استغراق میں پہنچتا ہے اس پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جب وہ اس سے باہر نکلتا ہے نا، باہر نکلتا ہے تو اس سے وہ چیز تو چھن جاتی ہے، جو اس کیفیت جو اس پر اس طاری ہوئی تھی وہ تو چھن جاتی ہے، لیکن اللہ کی معرفت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا علم اسے حاصل ہو جاتا ہے، اس علم کی بدولت عرصہ دراز تک وہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ استغراق کی حالت میں جو ہے انسان جو ہے جب اس انداز سے کرتا ہے، اور یہ استغراق کی حالت جو ہے بعض لوگ تصوف کو برا کہتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چرسی موالی بھنگی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ وہ نہیں ہوتے، صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں،
جو شریعت سے آ رہی ہے کہ شریعت کے الف بے پتہ نہیں ہے، وہ صوفی کہلانے کے مستحق نہیں ہے، صوفیہ نہیں ہے، وہ زندیق ہیں، وہ جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ کرنے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اصل دین ہے، دین کے 3 گوشے جو میں نے عرض کیے تھے، جو ہے احسان ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، عقیدہ، عمل ہے، احسان ہے، تصوف، اسی کا نام، یہ اس انداز سے جو ہے۔ اب یہاں پر حالت استغراق میں جو ہے، جب بندہ حالت استغراق میں ہوتا ہے تو آس پاس کی خبر نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں ایک واقعہ مشہور ہے جو ہے گیانی کا، وہ ایک راجا تھا، وہ جو ہے امور سلطنت بھی چلاتا تھا، لیکن اس کا اللہ سے بھی لو لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ امور سلطنت بھی چلاتے ہیں اور یہ اس طرح کے بھی جو ہے اللہ سے بھی لو لگی ہو آپ کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے پانی کا پیالہ دیا، کہا کہ اس پانی کے پیالے کو لے کر جو ہے بازار سے چکر لگا کے آ جاؤ، اور ساتھ ہی ایک اپنے بندے کو کہا وزیر سے کہ اگر یہ پانی کا پیالہ پانی چل کے نا اس کی گردن اڑا دینا اسی وقت۔ اسے جان کے لالے پڑ گئے، وہ پیالہ لیے پورا بازار گھوم کے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ بازار کی کیا کیفیت تھی؟ کہنے کہ حضرت میں تو اس خوف میں تھا کہ پانی کا پیالہ چھلکا نہیں، میری گردن اڑی نہیں، تو میں نے جو ہے وہ اس توجہ ہی نہیں کی، میں نے تو پانی کی طرف تو کہا کہ یہی تو بات ہے، بازار سے گھوم بھی ہے، بازار کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح امور جو اللہ سے جن کی لو لگی ہوتی ہے انہیں آس پاس کی خبر نہیں ہوتی، پھر وہ ان کی کیفیت ہوتی ہے ایسی، اس انداز سے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حالت استغراق میں ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی ہیں، ابن حجر مکی ہیں علیہ رحمہ، ابن حجر مکی جو ہے وہ اس خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، میں وقت کا امام مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ تصوف والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کا سدباب کیسے کرتے ہیں۔ تو ان پر جب کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ابن حجر مکی علیہ رحمہ، کہنے لگے کہ میں امام مہدی ہوں، اے لوگوں میں امام مہدی ہوں، علل اعلان کہنا شروع کر دیا، کیفیت طاری ہو گئی ان پر۔ اب وہ جب کیفیت سے باہر نکلے نا تو لوگوں نے جا کر کے بتایا حضرت آپ نے آج تو دعویٰ کر دیا امام مہدی ہونے کا۔ کہنے کہ توبہ استغفار، میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مہدی ہوں۔ فوراً مجھے واپس لے کے چلو۔ کعبۃ اللہ کے پاس گئے، وہاں جا کر کے سب کے سامنے کہا کہ اے لوگوں، مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے صوفیہ، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دینا، کہا کہ یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے اور یہی سب کچھ ہے، نہیں، شریعت کے خلاف۔ اس حالت میں بھی جب حالت استغراق سے باہر آتے ہیں، جذب سے، کیفیت سے، وہ جو ہے وجہ سے، اس سے جب باہر آتے ہیں نا، اگر کوئی ان کی جس طرح امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب یہ کہا کہ اے لوگو ما اعظم سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں سبحان ہوں، کیا ہی بڑی شان، تو اس میں جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ دعویٰ کر دیا، اس میں الوہیت کا دعویٰ آ جاتا ہے۔ کہنے نے کہا کہ مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، لیکن اب میری زبان سے یہ کلمہ سنو تو مجھے خنجر مار کر کے قتل کر دینا، تمہیں اجازت دیتا ہوں، مجھے قتل کر دو۔ اگر میری زبان سے اس کفریہ کلمات نکلیں، میری کیفیت جب مجھ پر طاری ہو جائے، اور مجھ پر کیفیت طاری کو میں اپنی زبان ظاہر کی، جس طرح کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، درخت سے کلام کیا، اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی، درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، کلام کیا نا۔ اسی طرح انسان پر زبان پر جب اللہ کلام کر دے تو اس کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ بات وہ زبان سے نکل جاتی ہے، لیکن جب اس کیفیت سے باہر نکلتے ہیں تو توبہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ اب جب بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے یہ بات کر دی کہ لوگوں اگر میری زبان سے کلمہ کفر نکلے، مجھ پر کوئی کیفیت طاری ہو جائے،
اور میری زبان سے کلمہ کفر نکلے تو مجھے خنجر سے قتل کر دینا، تمہیں اجازت دیتا ہوں، خون معاف ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بعض لوگ جو ہے جب ان کی کیفیت طاری ہوئی اور ان سے یہ کلمات زبان سے جاری ہوئے تو لوگ انہیں خنجر مارنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ ہوش میں آئے تو دیکھا کہ جو خنجر مارنے والے تھے وہ خود زخمی پڑے ہوئے ہیں، خود زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسی ہوتا ہے، یہ انسان جو ہے انسان، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اے لوگوں، اگر ہماری زبان سے ہم پر جو کیفیت طاری ہو جائے، وجدانی کیفیت طاری ہو جائے، لیکن ہم پھر بھی شریعت کتابیں ہیں، شریعت کتابیں۔ جب یہ خواجہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی، ایک مرتبہ نان بھائی نے جو روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے نا، تندور والا، وہ ان سے بڑی محبت کرتا، عقیدت رکھتا، اب اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑی محبت ان کی، بڑی خدمت کرتا۔ ظاہر با ادب با نصیب ہوتا ہے نا، بے ادب ہی نصیب، تو وہ با ادب تھا۔ ایک مرتبہ ان کی بار بار کہنے لگے کہ حضرت مجھ پر کرم کریں، میرے لیے دعا کر دیں۔ ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی، فرمایا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے کٹ سے جواب دیا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیں، مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ فرمایا کہ تو برداشت نہیں کر سکے، کہنے کہ نہیں، مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ اپنے جیسا کیا بنانا تھا؟ انہوں نے توجہ کی، جب توجہ کی تو فوراً جو ہے وہ ان پر وہی کیفیت طاری ہو گئی، وہ ان کی ہم شکل ہو گئے، ان کے ہم شکل ہو گئے، اپنے ہم شکل بنا دیا۔ یہ دیگر جو مسالک کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا، اور بالخصوص میں یہ کہ اگر تفسیر عزیزی کا اگر میں حوالہ دوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے عبدالعزیز جو ہے محدث زید علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا اس بات کو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں اس بات کو لکھا گیا کہ انہوں نے نان بھائی کو اپنے جیسا بنا دیا، ہم شکل بنا دیا۔ یہ کیسے ممکن؟ یہ ممکن ہو گیا، ایسا بنا دیا۔ اب فرق کیسے کریں کہ کون حضرت خواجہ باقی باللہ ہے اور کون جو ہے تندور والا؟ تو اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوش میں تھے اور نان بھائی مدہوش تھا، مدہوش تھا۔ تو یہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر، ہو جاتی ہے۔ انسان جب سب کو چھوڑ کر کے اپنا روح دل پاک کر کے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جو ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی بلخ کے سلطان تھے، اپنی بادشاہت کو ٹھوکر ماری، اور اللہ کے حسن ازل کے جلبوں میں کھونے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو اپنا کھونا پڑتا ہے، دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے دل اور روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں چل اٹھے۔ وہ دریا کے کنارے گزری سی رہے ہیں اور وہاں سے ان کے علاقے کا کوئی وزیر گزرا، ان کا وزیر کہا کہ حضرت آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کے یہاں گزری سی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سوئی جب پانی میں ڈال دی اور کہا کہ میری سوئی واپس کر دو مچھلیاں ساری مچھلیاں جو ہے وہ سونے کی سوئی لے کر کے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی ہی سوئی چاہیے، تو ایک مچھلی۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے نا تو اللہ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز، مخلوق جو ہے تابع ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ اسحاق موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی شخص گیا تھا، اس کو جو ہے داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں اس واقعے کو لکھا کہ وہ گیا اور جا کر کے وہاں نماز کے وقت پہنچا، نماز مغرب پڑھا رہے تھے غالباً، اور نماز اس انداز سے نہیں پڑھا رہے تھے جس طرح کہ عام قاری پڑھاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا، میرا سفر بیکار چلا گیا۔ بہرحال نماز کے بعد ملاقات ہوئی، صبح جو ہے وضو کرنے کے لیے جب وہ دور گئے تو شیر ان کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ جب شیر پیچھا کر رہا ہے تو دوڑتا ہوا آیا حضرت اسحاق موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب دیکھا تو اس کو بلایا، شیر کو بلایا،
شیر کو بلا کر کے کان پکڑ کر کے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ یہ میرا مہمان ہے؟ تو وہ جو شخص سفر کر کے آیا تھا ان کے بارے میں بدگمانی ہو گئی تھی، قرآن صحیح نہیں پڑھتے جی، قرآن صحیح نہیں پڑھتے، لیکن پڑھتے تو اخلاص سے ہے نا، اخلاص شرط ہے نا، صحیح یا غلط کی بات نہیں ہے، اخلاص بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ وہ پڑھتے۔ انہوں نے کہا کہ تم جو قرآن پڑھتے ہو، تم جو عبادت کرتے ہو، وہ مخلوق کی خاطر کرتے ہو، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو ہر چیز ہمارے تابع فرمان ہوتی ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ سب کو اسی کے کام پہ لگا دیتا ہے کہ انسان اس کی طرف بڑھے تو صحیح، اللہ کی طرف۔ یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے، شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج تصوف ہے۔ شریعت کے بغیر تصور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، تو میں نے کہا آپ کی گوش گزار کر دوں، تاکہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ چند ایک باتیں سن کر کے کفر، شرک کے بدعت کے فتوے جو نہیں لگانے چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث اور یہ تاریخ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شریعت اور طریقت ہے کیا چیز۔ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت جو ہے یہ سب قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات شریعہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے